بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں یہود و نصارہ کے عقیدے کا ابطال کیا گیا۔ ان کے جو نظریات اور ان کے عقائد ہیں ان سب کو باطل قرار دیا گیا اور دین حق کو، دین ابراہیمی کو برحق دین قرار دیا گیا، اور پھر صاف اعلان کر دیا کہ کامیاب وہی ہے جو ملت ابراہیمی کو اپنا کر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا، اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت پر عمل تو کرتا رہا، پکا یہودی بن کر جیتا رہا، اور تورات میں جو کچھ احکامات لکھے تھے ان پر بھی عمل کرتا رہا، لیکن جب اللہ کے نبی تشریف لے آئے، آپ کا انکار کر دیا، آپ پر ایمان نہیں لایا، اس کے تمام اعمال عکارت اور باطل ہیں۔ اس لیے کہ جس نے اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لایا تو اس نے ایمان کے تقاضوں کو پورا ہی نہیں کیا، کیونکہ اللہ کے نبی کے آنے کے بعد تمام شریعتیں، تمام ادیان باطل ہیں۔ اب صحیح دین اور صحیح مذہب وہی ہے جو اللہ کے نبی لے کر آئے ہیں، آپ پر اللہ نے نازل کیا ہے۔ قرآن میں جو کچھ لکھا ہے وہی حق ہے، اس کے علاوہ تمام شریعتیں باطل ہیں۔ اور ان کو باطل قرار دینے کی اصل وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ شریعتوں میں تبدیلی ہو چکی تھی، لوگوں نے اپنی جانب سے باتیں داخل کر دی تھی۔ تورات، زبور جو آسمانی کتابیں تھیں ان میں بھی جو آسان احکامات تھے ان کو باقی رکھا، جو مشکل احکامات لگتے تھے ان کو نکال دیا، گویا اپنی من مرضی کے مطابق انہوں نے دین بنا لیا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کو بھیج کر دین حق کو ثابت کر دیا اور اسی پر عمل کرنے کے لیے تمام لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو اور تمام ایمان والوں کو حکم ملا، اور صاف کہہ دیا کہ اس سے پہلے تمام شریعتیں منسوخ، اب اگر اپنے آپ کو مسلمان اور پکا ایمان والا کہلانا چاہتے ہو تو یہ اللہ کے نبی ہیں جو آخری نبی ہیں، ان پر ایمان لاؤ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر کہہ دیا کہ اسی طریقے سے جو لوگ ایمان لائے تو سمجھ لو وہ ہدایت پا چکے ہیں۔ یعنی مشرکین میں سے جنہوں نے اپنے شرکی عقائد کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کا دامن تھاما، ان کی طریقے سے اور جس طریقے سے انہوں نے آپ کا دامن تھاما دوسرے مشرک بھی کریں گے تو وہ بھی ہدایت پانے والے ہیں، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہا اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو نہ لائیں، وہ آپ کی مخالفت کریں گے، آپ کو کمزور کریں گے اور آپ کو بھی صحیح دین پھیلانے سے روکیں گے، لہٰذا ان کے لیے اللہ کافی ہے کہ اللہ خود سنبھال لے گا، آپ کو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کو غالب کرے گا، ان کو کمزور کرے گا۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، پھر کہا کہ کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں؟ وہ تو ہمارا رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، یعنی جو ہم کر رہے ہیں تمہیں اس کی کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہے، نہ ہی تم اس کا ہمیں بدلہ دینے والے ہو، بلکہ جو عمل ہم کر رہے ہیں اس کا خمیازہ ہم ہی کو بھگتنا ہے۔ اگر وہ عمل صحیح ہوگا تو ہمیں اچھا صلہ اللہ عطا کرے گا، اگر غلط ہوگا تو اس کی سزا ہم ہی بھگتیں گے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کہا کہ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق یہ اور ان کی اولاد یہ سب کے سب یہودی اور نصارہ تھے؟ نہیں۔ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، کہا کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اور اللہ ہی زیادہ جانتا ہے، اور اللہ کو پتہ ہے کون حق پر ہے اور کون گمراہی پر ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور پھر یہاں سے کہا کون ہے اس سے بڑا ظالم جو گواہی کو، شہادت کو چھپا لے گا، عندہ اپنی جانب سے، اپنے پاس، من اللہ اللہ کی جانب سے، یعنی اس کے پاس شہادت ہے، گواہی ہے، مگر وہ اس کو چھپا لیتا ہے تو بہت بڑا ظالم ہے۔ کیا مطلب؟ یہود جانتے تھے کہ اللہ کے نبی سچے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو نبوت عطا کی گئی، قرآن ان پر نازل کیا گیا ہے، تمام چیزیں ان کے سامنے بالکل عیاں تھی اور ظاہر تھی، اس کے باوجود انہوں نے لوگوں کو نہیں بتایا۔ لوگوں کو کیا بتاتے؟ انہوں نے خود آپ پر ایمان نہیں لایا،
تو جو کوئی بھی ان کی طرح کرے گا، یعنی حق جانتے ہوئے اس کو دوسروں پر ظاہر نہیں کرے گا، دوسروں کو نہیں بتائے گا، کہا کہ بہت بڑا ظالم ہے۔ اس سے پہلے کہا تھا کہ جو اللہ کی مسجدوں سے روکے گا، ومن اظلم، بہت بڑا ظالم ہے، سب سے بڑا ظالم ہے۔ یہاں پر بھی کہا کہ سب سے بڑا ظالم ہے جو حق کو جاننے کے باوجود دوسروں کو نہ بتائے۔ اسی طریقے سے وہ صاحب علم جس کے پاس علم ہے، جانتا ہے، پھر بھی وہ دوسرے کو نہیں بتاتا۔ نہ بتانے کی کیا وجہ ہے؟ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ کہیں وہ سمجھتا ہے کہ میں علم والا ہوں، دوسرے کو بتایا وہ بھی جان جائے گا، پھر میرے اور اس میں فرق کیا رہے گا، اس لیے وہ علم کو چھپاتا ہے، یا پھر خوف کی وجہ سے چھپاتا ہے، یا کسی اور وجہ سے چھپا رہا ہے۔ تمام صورتوں میں اس کو ظالم قرار دیا گیا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اگر آپ کسی چیز کو جانتے ہیں اور آپ کے سامنے غلط ہو رہا ہے اور آپ جانتے ہیں یہ غلط ہے، آپ پر عائد ہے، یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کو روکیں، ٹوکیں۔ اور حدیث میں ہے کہ کہیں پر برائی آپ دیکھیں، سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے روکیں، اس کے بعد اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے اس کو روکا جائے، اور زبان سے بھی روکنے کی آپ کے اندر ہمت اور طاقت نہیں ہے تو دل میں اس کو برا جان لے۔ وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ اور اگر برائی ہو رہی ہے آپ کے سامنے، آپ کے دل میں بھی اس کی برائی کا خیال نہیں آ رہا، آپ کا دل غمزدہ اور پریشان نہیں ہوتا، آپ کو غصہ نہیں آتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل ایمان سے خالی ہو چکا ہے۔ اب جو ادنا درجہ تھا اس سے بھی آپ محروم ہو چکے ہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، یہ آیت پہلے بھی آئی تھی کہ یہ امتیں ہیں جو گزر چکی ہیں، ان کے لیے وہی ہے جو انہوں نے کمایا، تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا۔ یعنی یہ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا کا جو دین ہے وہی سچا دین ہے، تو کہا اگر وہ سچا دین ہے، انہوں نے عمل کیا، ان کو صلہ ملے گا، تم کیا کر رہے ہو وہ تمہیں ملے گا، جو عمل تم کر رہے ہو اس کا صلہ تمہیں ہی ملنا ہے، کوئی اور تمہیں بخشوائے گا یا کسی اور کی سفارش پر تم جنت میں چلے جاؤ گے، ایسا نہیں ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کیا کرتے تھے۔ پہلا پارہ مکمل ہوا، اب یہاں سے دوسرے پارے کا آغاز ہے، اور سب سے پہلے یہاں پر تحویل قبلہ کا جو ٹاپک ہے اس کو بیان کیا جائے گا۔ اس سے پہلے 2 رکوع میں بھی بتایا گیا تھا کہ تحویل قبلہ، اس کی تمہید گویا بیان کی گئی تھی، اب یہاں سے تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا جائے گا، چونکہ ایمان والے ایک زمانے تک خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، پھر قبلہ چینج ہوا، تبدیل ہوا اور بیت المقدس کی طرف رخ کیا، پھر دوبارہ سے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اس کو یہاں سے بیان کریں گے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، ان قریب کہیں گے بیوقوف لوگوں میں سے، یعنی لوگوں میں سے جو بیوقوف ہیں وہ کہیں گے، مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کس چیز نے ان کو پھیر دیا اس قبلے سے جس پر یہ تھے، یعنی جس قبلے کی جانب یہ رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اب ان کو کس چیز نے اس سے پھیر دیا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، 16 یا 17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور اس کے بعد پھر خانہ کعبہ کی طرف یعنی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا۔ جب یہ حکم ملا، آپ نے قبلہ تبدیل کر کے دوبارہ سے مکہ کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا، تو اس وقت مشرکین، منافقین اور یہودی، ان تمام لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیے کہ اگر اس سے پہلے والا قبلہ صحیح تھا تو اس کو تبدیل کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور اگر تبدیل کر کے اب دوبارہ سے بیت اللہ کو ایمان والوں کا یہ قبلہ قرار دیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ہم نے نمازیں پڑھی ہیں وہ سب کی سب باطل ہو گئی، سب کی سب ضائع ہو گئی۔ تو اس کو کہا گیا یہ بیوقوف لوگ ہیں، ان کو صحیح سمجھ عطا نہیں کی گئی ہے۔ صحیح سمجھ رکھنے والے وہ لوگ ہیں جن کو جو حکم ملتا ہے اسی پر عمل کرتے ہیں۔ قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب، کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، نہ ہی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ ثواب کا کام ہے بذات خود، بلکہ ثواب کا کام یہ ہے کہ آپ اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں، جو اللہ کا حکم ہے اس پر عمل کر رہے ہیں۔
یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے بذات خود نماز پڑھنا یہ تو نیکی کا کام نہیں۔ نیکی کا کام کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ اگر اللہ حکم نہیں دیتا اور آپ اس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے تو آپ کو ثواب نہیں ملتا، لیکن اللہ حکم دے رہا ہے۔ جب اللہ حکم دے رہا ہے، اس کے حکم کی تابعداری کرنی ہے تو اس کی مرضی، وہ جہاں ہمیں رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے۔ تو جب کہا کہ مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو تب ادھر رخ کر کے نماز پڑھی، اور جب کہا مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو ادھر پڑھ لی۔ جہاں اللہ کا حکم ملا ادھر ہم نے رخ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ اسی کو کہا قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی تمام سمتیں اور تمام جہتوں میں اللہ موجود ہے۔ آپ جدھر رخ کر کے نماز پڑھیں گے اللہ کو موجود پائیں گے، لیکن ہمیں کرنا وہ ہے جس کا ہمیں حکم ملا ہے۔ لہٰذا پہلے آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اب حکم ملا دوبارہ سے کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ تو یہاں پر ایمان والوں کے ایمان کی آزمائش تھی کہ کون کون اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے۔ اس لیے کہ جب تک مکہ کی طرف یعنی مکہ میں موجود تھے اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو جو مشرکین میں سے ایمان لائے تھے وہ تو بالکل بے فکر تھے کہ ہمارا جو خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، جسے ہم نے تعمیر کیا ہے اور جس کی دیکھ بھال اور جس کی رکھوالی ہم نے کی ہے، ہم اسی کی جانب رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور جب ان کو تبدیل قبلہ کا حکم ملا کہ اب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے، تو جو اپنے باپ دادا کے طریقے کے اعتقاد رکھنے والے تھے ان کے لیے آزمائش تھی کہ وہ کس طریقے سے اس کو چھوڑ کر دوبارہ سے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اور جب بیت المقدس سے مکہ مکرمہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ملا تو وہاں پر ان لوگوں کی ایمان کی آزمائش تھی کہ جو پہلے یہودی تھے پھر اسلام میں داخل ہوئے، کیونکہ جب یہودی مدینہ میں موجود تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ملا تو وہ بھی بے پرواہ تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمیں آپ کی طرف سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بھی ہمارے فالوور ہیں کہ جس طریقے پر ہم چل رہے تھے، جس جانب اور جس سمت ہم رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، یہ بھی اسی طریقے پر چل رہے ہیں۔ لیکن جب تبدیل قبلہ کا حکم ہوا اور حکم ہوا کہ اب بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ہے، اس وقت ان کو فکر لاحق ہوئی کہ کہیں سے نئی امت کو تعمیر تو نہیں کیا جا رہا، نئی ملت تو نہیں وجود میں آنے والی کہ جو ہمارے قبلے کو بھی تبدیل کر رہی ہے۔ اور اسی پر یہودیوں نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب غلط طریقے اور غلط سمت کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کو قرآن نے کہا کہ سیقول الصفا، یہ بیوقوف لوگ ہیں جو ایسا کہیں گے، چونکہ مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے لیے، اور جدھر حکم ملے رخ کر کے نماز پڑھنے کا اسی کے مطابق ایمان والوں کو عمل کرنا ہے، اور یہی اصل فرما برداری ہے۔ صدق اللہ العظیم۔